بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، پنجاب حکومت نے ایک اعلان کیا کہ اب مساجد کے اماموں کو ماہانہ 25,000 روپے دیے جائیں گے۔ ظاہراً یہ خبر خوشی کی لہر لے کر آئی، مگر دینی طبقے میں جیسے آگ سی لگ گئی۔ ایک طرف مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا آخر امام بھی انسان ہے، ان کے پیچھے بچے ہیں، ضروریات ہیں۔ دوسری طرف مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں کہا یہ دین کو سرکار کے شکنجے میں دینے کا پہلا قدم ہے۔ تو اصل حق کس کے ساتھ ہے؟ کیا اماموں کو حکومت سے تنخواہ لینا درست ہے یا یہ دین کی غلامی ہے؟ آئیے حقیقت کے پردے اٹھاتے ہیں اور آپ لوگوں کو آسان الفاظ میں اور سادہ مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم سامعین، امام حضرات مالی مشکلات میں گھرے ہوتے ہیں، اس کے لیے ان کی زندگی آسان بنائی جائے، یہ بات سن کر کئی لوگ خوش ہوئے، لیکن اہل علم کے ذہن میں ایک بڑا سوال ابھرا، کیا حکومت کے پیسوں سے چلنے والا امام کل آزاد رہ پائے گا؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کے موقف کی۔ انہوں نے اپنے بیان میں واضح الفاظ میں کہا کہ امام بھی انسان ہے، وہ بھی اپنے اہل و عیال کے لیے روزی تلاش کرتے ہیں، اگر حکومت ایک سہارا بن رہی ہے تو یہ خیر کا قدم ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ یہ تنخواہ دین کے بدلے نہیں، خدمت دین کے سہولت کے لیے ہے۔ ان کے نزدیک اگر نیت درست ہو اور حکومت دین کے معاملات میں مداخلت نہ کرے تو اماموں کو یہ مالی مدد جائز بلکہ مفید بھی ہو سکتی ہے۔ یہ موقف عوام کے ایک بڑے طبقے کو پسند آیا، خاص طور پر ان اماموں کو جو واقعی سخت حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اب آتے ہیں مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کے موقف کی طرف، جنہوں نے اس اسکیم کو دین کے لیے خطرناک جال قرار دیا۔ وہ فرماتے ہیں آج اماموں کو پیسے دو گے، کل ان سے جمعے کا خطبہ بھی پڑھواؤ گے، یہ دین کو آہستہ آہستہ سرکاری کنٹرول میں لانے کا آغاز ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب ریاست امام کو تنخواہ دیتی ہے تو پھر امام کا ضمیر ریاست کا تابع بن جاتا ہے، نہ کہ دین کا غلام۔ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب مزید فرماتے ہیں آج یہ تنخواہ دکھائی دے رہی ہے، کل اس کے بدلے خاموشی خریدی جائے گی، ظلم پر، بدعنوانی پر، بے حیائی پر۔ یہ موقف نہ صرف جذباتی بلکہ فکری طور پر بھی مضبوط ہے۔ محترم سامعین، اگر آپ لوگ دونوں موقف کو سامنے رکھیں تو مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کا یہ موقف نہ صرف جذباتی بلکہ فکری طور پر بھی مضبوط ہے، کیونکہ اس کے پشت پر اکابر علماء کے اقوال ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور خود ہی مفتی طارق مسعود صاحب جس مدرسے کے ہیں جامعۃ الرشید کے بانی مفتی رشید احمد رحمہ اللہ کا قول۔ محترم سامعین، یہ بات صرف آج کی نہیں ہے بلکہ ہمارے اکابر نے صدیوں پہلے اس خطرے کی نشاندہی کر دی تھی۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مولویوں کے غریب ہونے سے دل دکھتا ہے، مگر خیر اسی میں ہے کہ مولوی غریب ہی رہے۔ جو امیر مولوی ہے یا جن کو ریاستوں سے وظیفہ ملتا ہے وہ دین کا ذرا سا بھی کام نہیں کرتے، خالی پڑے رہتے ہیں، اس لیے ان کا غریب رہنا ہی مصلحت ہے۔ محترم سامعین، ذرا الفاظ پر غور کرے، ریاستوں سے وظیفہ ملتا ہے یعنی جو مولوی ریاست کا محتاج ہو جائے وہ دین کے کسی کام کے قابل نہیں رہتا۔ اب سنیے جامعۃ الرشید کے بانی اور مفتی طارق مسعود صاحب کے استادوں کے استاد یعنی حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے معروف کتاب احسن الفتاوی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 238 میں لکھا ہے اس دور کی حکومتوں سے ادنا رعایت بھی حاصل کرنا دین کے لیے سخت مضر بلکہ مہلک ہے۔ جن مدارس نے حکومت سے امداد لی ہے آئندہ کے لیے ان کی زبان حق گوئی سے بند ہو گئی اور حکومت اس احسان کے عوض ان سے بہت سے خلاف شریعت کام کر لیتی ہے۔ محترم سامعین، کیا یہ الفاظ کسی عام آدمی کے ہیں؟ نہیں، یہ ایک محدث، فقیہ اور باعمل ولی اللہ کے ہیں، اور یہی وہ جملہ ہے جو مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کے موقف کو وزنی کر دیتا ہے۔ عوام میں اس وقت اس کے بارے میں دو واضح رائے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آفرین، حکومت نے اماموں کی قدر کی، جبکہ دوسرے کہتے ہیں یہ اماموں کو خریدنے کی سازش ہے۔ سوشل میڈیا پر بحث تیز ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف تنخواہ کا نہیں بلکہ دین کی خود مختاری کا مسئلہ ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کا زاویہ معاشی سہولت ہے، جبکہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کا زاویہ دینی غیرت اور آزادی ہے، اور جب بات ممبر اور محراب کی ہو تو معاشی فائدہ نہیں دینی خود مختاری اہم ہوتی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ یاد رکھے، غریب مولوی میں خیر ہے، امیر مولوی میں خطرہ ہے، اور مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ آج کے حالات پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے، جو حکومت سے رعایت لے گا کل اس کی زبان بندی ہوگی۔ اسی بنیاد پر مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کا موقف اکابر کا فکری تسلسل کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ دراصل یہ پیغام دے رہے ہیں اگر دین کو بچانا ہے
تو حکومت سے دور رکھو، اگر اماموں کی عزت چاہیے تو ان کی خود مختاری باقی رکھو۔ دین کو طاقت مال سے نہیں بلکہ ایمان، عزیمت اور قناعت سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہم اماموں کی غربت دور کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایسے نظام بنائے جو حکومت کے محتاج نہ ہو بلکہ امت کی محبت اور عطیات سے قائم ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے ائمہ عطا فرمائے جو دنیا کے عوض دین نہ بیچے، اور ایسے حکمران جو دین کے خادم ہو، مالک نہ بن بیٹھے۔ محترم سامعین، آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کرے، کیونکہ ہمیں آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔